ڈوب رہا ہوگا سفینۃ النجات حسین. جانے والے یہ معاملہ کوئی اور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر کوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجلس ویسے بھی ہماری نہیں ہے، اس کو ایسا رکھو کہ اس میں ہر کوئی جائے. اس کو فرقوں میں تقسیم کیوں؟ کیونکہ امام حسین سب کے. یہ لوگ قیامت والے دن یہ شخص جو کسی میرے عمل کی وجہ سے مجلس میں نہ آئے اور قیامت میں امام حسین سے گلہ کرے کہ میں تو مولا آپ سے محبت کرتا تھا اور میں تو مجلس میں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ آپ کے چاہنے والے کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو میں اٹھ کے چلا جاتا تھا. اب آپ کیا کریں گے پھر؟ ہم اپنی اہمیت سے لوگوں کو ناپتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، پورا سال کیسے رہتے ہو، فلانا ہے، دماغہ ہے، تم تو نماز میں نظر نہیں آتے، تو مجلس میں نظر آ جاتے ہو. بھائی آنے تو مجلس ہماری تھوڑی حسین کی ہے. تم تو فلانی مسجد میں جاتے ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم تو فلانا ہو، تم مجلس میں آؤ گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول کا نواسہ ہے، صحابی ہے. رسول نے امام حسین امام حسن سے زیادہ محبت کس سے کی ہے؟ وہ رسول کے عشق میں آ رہا ہے. ہم بھی رسول کے عشق میں ہی امام حسین سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے لیے خود رسول کہہ رہے ہیں حسین و ملنی وانا من حسین. پوری دنیا کو یہی پیغام دینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر دور میں بہت سی چیزیں جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. آج جس دور کے اندر زندہ ہیں ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کربلا کیوں آئے، کیوں اپنے سب لے کر آئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے مقابلے میں امام آئے وہ کون ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہاں بھی کوئی شخص نہیں ہے، وہاں بھی پورا نظام ہے. تو یہ نظام کون ہے؟ میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا کیونکہ بہرحال کہیں اور کوئی چیز پڑھنی ہے، پھر مولانا صاحب نے بھی آنا ہے آپ کی خدمت میں. تو بہرحال میں کوشش کروں گا اس بات کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. دیکھیں سامنے جو نظام آیا اس کو دیکھیں. آپ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ سادی زبان میں آپ کو روشنی کیسے پتہ چلتی ہے؟ روشنی کیسے ہے؟ تاریکی کا نہ ہونا روشنی ہے یا روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے؟ روشنی اصل میں تاریکی وجود نہیں رکھتی، تاریکی وجود نہیں رکھتی. روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے. تو میں تھوڑی سی بھاری گفتگو نہیں کروں، مجھے عادت نہیں فلسفہ پڑھانے کی، بس ساتھی سے آپ کے خوب. اب بہت ساری چیزوں کا نہ ہونا دوسری چیز ہو جاتی ہے، ورنہ دوسری چیز وجود نہیں رکھتی. بہت ساری چیزیں وجود نہیں رکھتی ہیں مگر ایک چیز نہیں ہے جو نظر آتی ہے آپ کو. اور اسی طرح حق کا کہیں نہ ہونا باطل کو وجود میں لے آتا ہے. ورنہ اصل میں حق ہے، باطل قرآن کہہ رہا ہے باطل اصل میں ہے ہی، باطل آئے گا، اب کیا آئے گا؟ باطل جو ہے وہ بھاگ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ حق مہم ہے. یہاں پر اس نہضت کو آپ سمجھیں گے تو سامنے والا سسٹم نمک میں آئے گا. تو پھر آپ کو اہمیت پتہ چلے گی کہ مجلس کی کیا ہے، عزاداری کی کیا مقصد ہے. یہاں جو دوسرا شخص آیا ہے وہ نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو ہر دور میں اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آیا ہے. ہر دور میں پہلا مشکل کہاں ہوئی کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو بنایا تو کہا کہ سجدے کرو. سب نے سجدے کیے سوائے ایک کے. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. کیا خدا کو مانتا تھا؟ خدا خالق ہے، خدا کو سب مانتا تھا. اس کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ میں نہیں مانوں گا، تکبر ہے، میں بہتر ہوں، میں فلانا ہوں، میں حق سے بنا ہوں. تو خدا اس سے سجدہ تھوڑی کروا رہا ہے. خدا نے جو شیطان کو باہر نکالا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس نے خدا کے امر کا انکار کیا ہے. خدا کے امر کا اصل مسئلہ امر الہی ہے.
حضرت آدم خاک سے بنائے گئے یا جو بھی جس طرح ان کا ہوا، اصل خدا جو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. بس ایسا نا تو یہ بتانا میں نے آپ کو آگے، خدا کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب نہیں کیا بولے نکل جاؤ. لیکن اسے نکلتے ہوئے کہا کہ مجھے موقع دے دیں، ایک وقت معلوم تک میں ان کو اغوا کروں گا. خدا نے کہا ٹھیک ہے تمہیں موقع ہے، لیکن سوائے میرے صالحین بندوں کے کرے گا. وقت معلوم تک اسے موقع ملا ہوا ہے. اس نے بھی اپنا پورا سیٹ اپ بنایا، پورا سیٹ اپ بنایا. ذرا شیطان پڑھ کر سمجھا کرے، شیطان میرے آباء و اجداد سے واقف ہے. یہ جو میرے اندر کمزوریاں ہیں نا، یہ اسے پتا ہے، یہ اس کی نسل میں بھی تھیں. کیوں؟ اس نے میرے دادا کو بھی دیکھا ہے، اس نے میرے پردادا کو بھی دیکھا ہے. وہ ٹریول کر رہا ہے، وہ سفر کر، وہ جانتا ہے. وہ آپ کو وہاں سے گرائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو اللہ مت سمجھا کر دیا. وہ تو وہ مبین ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا آشکار ترین دشمن ہے. اس لیے مولا متقیان ایک خطبے کے اندر بناتے ہیں کہ ایک مومن کے مقابلے میں جو شیطان کا لشکر ہے نا، وہ عرب کے 2 بڑے قبیلوں کے برابر ہے. ایک مومن کے مقابلے کتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج، 2 بڑے قبیلوں کے برابر ایک مومن کا مقابلہ. اور کہا کہ جب یہ مومن جیت جاتا ہے ان سب سے، تو پھر شیطان خود اترتا ہے اس سے مقابلے کے لیے. تو آسان نہ سمجھے اس کو. اب اس نے بھی اپنا سیٹ اپ ڈالا پورا. تو پہلی کامیابی اس نے کہاں لی؟ حابیل اور قابیل. پہلا کام اس نے وہی اتار دیا. پہلے تو انہیں حضرت آدم کو نیچے بھجوایا کہ آپ جنت میں جو ہے وہ، اب وہ بس وہ جو چیز کی، بہرحال نبی ہے، معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ترک اولا کہا اس درخت کے پاس مت جانا، مگر چلے گا نیچے آ گئے. اب آ گئے تو حضرت اس کے بعد اب یہ کرتے 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 حضرت نوح کا ٹائم، ہر نبی کو اس نے ہارڈ ٹائم دیا، آسان کام دیا. انبیاء نے بھی اپنا کام بھرپور کیا ہے. حضرت نوح کا دور گزرا، پھر باقی انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ یہ بڑی طاقت میں آ گیا. اور انا ربکم الاعلی فرعون کی صورت میں پورا ایک نظام بن گیا. نظام کیا ہے؟ قرآن. قرآن دیکھیں کوئی بھی واقعہ بیان کر رہا ہے. قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے ذہن میں، کہ ہم صرف پڑھیں جب ہمارے مردے کا انتقال ہو جائے تو ہم بولے پڑھ دیتے ہیں ثواب ہو جائے. ذہن محترم، قرآن زندوں کو ہدایت دینے کی کتاب ہے. زندہ ہدایت نہیں لے رہے، آپ مردے کو ثواب دے رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں جو واقعات ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نے احسن القصص بیان کیے ہیں، یعنی بہترین قصے ہیں، اگر تو اس سے عبرت حاصل کر لو. یہاں پر پروردگار جب فرعون کا ذکر قرآن میں کرتا ہے تو فرعون کو شخص نہیں، قرآن کو پورا نظام بتا رہا ہے. سسٹم کیا ہے فرعون کا؟ فرعون کے لیے کہا ہے کہ یہ مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. اور پھر جب اسے پیغام پہنچایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب اسے وہ پیغام مل گیا. اب بتائیں یہ خبر غیب کی تھی کہ نہیں تھی؟ کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے تخت کو الٹے گا. یہ خبر اس کو کس نے دی؟ ہم قرآن اتنے غور سے پڑھتے نہیں، ہمیں کیا ہوتا پڑھ لیے نکل گئے، گھر چلے گا تو جانے میں ہوتا ہے. میں بھی آ رہا تھا رستے میں، تو آپ کے یہاں شاید سنگ مرمر کا کام اچھا ہوتا ہے، ٹائل کا. رستے میں میں نے دیکھا کہ قبریں، میں فاتحہ پڑھنے لگا. مجھے کہا آپ صاحب قبرستان نہیں ہے، یہ قبروں کے ڈیزائن ہیں، جو آپ کو اچھی لگے بنائیے گا. اچھا یہ نہیں ہوتا ہے نا، ماڈل ہوتے ہیں، ماڈل گھر ہوتے ہیں، آپ ایسے یہ قبرستان کی ماڈل ہے. اچھا کام باقی اچھا ہوا. مجھے بھی بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ کتنی زبردست، لیکن اندر فوراً کھچاوٹ ہوئی کہ اوپر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر کیا ہے؟ قبر کے اندر کیا ہے؟ اوپر بہترین ٹائل لگا لو، اندر کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو میرے تو وہ منہ سے اچانک سے ہی نکلا، اوپر قبر کے کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر علی علی.
اب یہ بتائیں کہ اب اس کو خبر مل رہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ خبر ہے اس کو ملی، بہرحال خبر کوئی تو دے رہا ہے، کسی کو تو پتا ہے، تو کون ہے؟ اس کا مطلب ایک نظام چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ خیر اس کو خبر ہو گئی، اس نے بہرحال اپنا کام کیا۔ اب یہ جو نظام ہے، صرف نظام کو بس میں آپ کو زیادہ ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر بھی دیکھی ہوگی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو سسٹم ہے، ایکچولی سسٹم کیا ہے؟ ذبح کر دو، بچوں کو مار رہا ہے وہ۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ گروہوں میں تقسیم کرتا تھا، یعنی لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا تھا، گروہ گروہ گروہ۔ کیوں؟ تاکہ حکومت کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اب آپ اسی سسٹم کو آج کاپی کریں، آج لے آج جوان ذبح ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ جنگ میں ہو رہا ہے۔ آج جوان کا نفس ذبح ہو رہا ہے۔ آج جو یہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا نا، یہ 5-6 انچ کا یہ جو اسکرین ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے نا، آپ اچھی چھری سے کھانا بھی کاٹ کے پکا سکتے ہیں اور اسے کاٹ بھی سکتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ نظام ہمارا نہیں ہے، یہ نظام دشمن کا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ ڈال دیا، یوٹیوب پہ ڈال دیا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام کسی اور کا ہے۔ آپ 5 اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، 6ٹھی چیز خراب آئے گی، آپ کو دکھائے گی، کچھ بھی کر لیں آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں، ہر چیز اوپن ہے، اوپن۔ ایک جوان اپنے نفس پہ کتنا قابو کرے، کیسے کرے؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آدمی حیا کرتا ہے نا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن کتنا عجیب ہے کہ چھوٹا بچہ بیٹھا اس کے سامنے بندہ نہیں دیکھتا کوئی اور چیز، لیکن تنہائی میں خدا کا خوف چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور ظالموں یہ نظام یہی تو کر رہا ہے۔ آج جوان آپ دیکھیں آپ کے سامنے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج اچھے سے اچھا نیک آدمی، نماز پڑھنے والا آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام اس نے ایسا بنایا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل پیش کروں۔ ذبح کر رہا نفس، کیوں؟ کیونکہ یہ فجر میں نہیں اٹھے گا، اس کی ایک نماز چھوڑوا دو۔ جس کی روح بھاری ہو جائے نامحرم نگاہوں سے، اس کا بدن صبح نہیں اٹھتا، چاہے 10 الارم لگا دے۔ ایک نگاہ نامحرم، میرا چھٹا امام فرماتے ہیں تیر ہے، تیر، اللہ صلی تیر ہے شیطان کا، جتنے تیر لگے ہوں گے کہاں اٹھا جائے گا؟ اب چاہے وہ میری ماں بہن ہو، چاہے وہ میرے بیٹے جوان لڑکے لڑکیاں ہوں، اور سوشل میڈیا ڈرامے آپ کے سامنے، حرام تعلقات، حرام ساری چیزیں، کیا ہے؟ نظام اس کا ہے، نظام اسی کا ہے، یہ نظام حاکم ہے۔ یہی نظام تھا فرعون کا، اسی نظام کو پلٹنے کے لیے خدا نے اس بچے کو پیدا کیا۔ یہاں فرعون اپنی پوری طاقت لگا کر کہ میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں، جہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو مار دو، اور کہیں آثار ہوتے تھے حمل کے تو پہرے لگاتے تھے، بچہ جیسے ہی پیدا ہو۔ لیکن شیطان کچھ بھی کر لے، رحمان ہے، وہ جتنی پلاننگ کر لے، ادھر سب سے بڑا پلانر ہے۔ تم جتنے مکر کر لو، خدا کہتا ہے کہ مکر اللہ کا پلان ہو کر رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا پیدا کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ فرعون جو لوگوں کے بچے مار رہا ہے، کشتی میں برتن میں جو بچہ آیا فرعون کے دربار میں آ گئے، حضرت آسیہ نے اٹھایا، کہا ہماری اولاد نہیں ہے، اگر یہ ہماری اولاد بن جائے تو خدا نے کہا میں تمہارے محل میں ہی حضرت موسیٰ کو بڑا کروں۔ یہ نظام الہی ہے، سمجھ میں آیا؟ 2 نظام چل رہے ہیں، یہ نظام بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہی نظام آگے بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا، حضرت موسیٰ آپ کے سامنے کس
مقام پہ پہنچ گئے. پھر حضرت موسیٰ کو قرآن میں واقعات ہے، پھر حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا، اور شہر چھوڑتے چھوڑتے جا رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسے میں دیکھا کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں، لوگ پانی بھر رہے ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں پانی بھرنے آئیں گی. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں، تو کہا پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ کہا کہ لوگ ہیں وہاں. کہا میں بھر دیتا ہوں. انہوں نے پانی بھر کے دیا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا. یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قرآن کی آیت ہے. زیادہ محترم، میں آپ کو کوئی داستان نہیں سنا رہا کہیں اور سے. قرآن کی آیت، قرآن میں حضرت یعقوب نے، حضرت شعیب نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا نا حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کوالٹیز ہے اس کے اندر. کہا ایک تو یہ شجاع ہے، کیونکہ وزن اٹھانا، پانی بھرنا. دوسرا باحیا. کہا کیسے؟ کہا کہ جب ہم چلنے لگے، راستہ تو ہمیں پتا تھا نا، لیکن ہمیں آگے نہیں چلنے دیا موسیٰ نے. حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، باحجاب ہوں گی. کہا کہ آپ پیچھے چلے میرے، اور جہاں مڑنا ہو پتھر پھینکیے گا، میں مڑ جاؤں گا. قرآن کتنا حیا کا درس دے رہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چلو، رسول کی حدیث ہے، شیر کے پیچھے چلو، خاتون کے پیچھے مت چلا کرو. کتنا اسلام پابند ہے نگاہوں کے لیے، حیا کے لیے. قرآن ہے نظر ہوتا. ہم نے لیا نہیں قرآن کو جیسے لینا چاہیے تھا. ہم نے دیکھو کہ آ کے لوگوں کا ٹائم، میں معذرت چاہتا ہوں، مولانا بس کا کسی کو اشارہ نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں، اور کون ہیں؟ ہم خود ہی پیپر پہ آتے ہیں. ہم نے لوگوں کو انگیج کیا ایسا ہوگا. یہ حسینیت ہدایت ہے. یہاں آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے آ کے، یا مطلب پروگرام کر کے. یہاں سب کچھ امام حسین کے پاس ہے، آپ کو سب ریٹرن ملے گا. ایک ایک قدم کا امام حسین آپ کو دیں گے، یاد رکھیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ لینا ہے. اب یہ حضرت وہ خیر ان کو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. جد بیضا دیا، عصا دی، سب کچھ دیا. یہ سب ہو گیا. میں بہت تیزی سے آگے جب یہ پیچھے آ رہی تھی فرعون کا، بنی اسرائیل کو نجات، فرعون پیچھے پیچھے، پورا فوج لشکر پیچھے پیچھے. سامنے پانی ہے، دریائے پانی ہے. اب یہ قوم کہہ رہی ہے موسیٰ مروا دیا. سامنے پانی، پیچھے فرعون، کہاں جائے؟ کہا صبر کرو، توکل کرو خدا کے اوپر، توکل کرو خدا کے اوپر. یہاں حضرت موسیٰ نے کہا ہوا ہے کہ موسیٰ عصا کو پانی میں مارو، راستہ بن گیا. آپ سنتے رہتے قرآن سنتے رہتے، راستہ بن گیا. اب یہ قوم نکل گئی. فرعون بھی پانی میں اترا. شیطان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ لیکن شیطان سب کو مورا بناتا ہے. فرعون بھی مورا تھا، فرعون مورا تھا. آخری وقت تک شیطان نے جب تک اس کو مروایا نہیں نا، چین نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ فرعون جانتا نہیں تھا یہ جو پانی بنا یہ تو موسیٰ کے رب نے بنایا ہے. پھر بھی پانی میں اتر گیا. پھر بعد میں کہتا بھی ہے کہ میں ایمان لا، اس ٹائم ایمان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی کو، وہ وقت نہیں ہے. اب وقت نہیں ہے. جب سب کھل جائے تو پھر توبہ کا وقت نہیں. ابھی وقت ہے جانے محترم. وہ وقت معلوم جس کا شیطان نے وقت لیا ہوا ہے نا، وہ ظہور کا وقت ہے. اور جس دن ظہور ہو گیا نا، دروازے بند ہو جائیں گے. ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لے انسان. خدا بھی توبہ کرنے والوں سے قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. آپ توبہ کر لیں. اب بس اب یہ جو نکل گیا نا، اب یہ بنی اسرائیل نکل گئی. ہوا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑا آگے گئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، پتھر سے بت بنائے پوجا کر رہی ہے. اب اتنی قوم اتنے معجزے دیکھتی بھی آئی، اتنے معجزے دیکھتی بھی آئی. کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ
ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو. اللہ اکبر. یہ بھی کیا ہے. اور پھر جب حضرت موسیٰ تو اوپر غیبت میں گئے دور پہ، پیچھے کیا کیا؟ سامری کا گوشالہ. سامری نے جو گوشالہ بنایا گئے موسیٰ. کیوں؟ بس میں آپ کو ایک نقطے پہ لانا چاہتا ہوں. کیوں ایسا ہوا؟ قوم اتنے موت سے دیکھ رہی ہے. قوم فرعونیت کے نظام میں پلی بڑی تھی. آج ہم جس نظام میں پل بڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ آج ہمارا کلچر کیا ہے؟ آج ہمارا سسٹم کیا ہے؟ آج ہمارا لباس، ہماری خوراکیں، آج ہمارے اوپر حاکمیت کس کی ہے اوور آل پوری دنیا میں؟ ایک ہی سسٹم ہے نا، گلوبلائزیشن ہے. سب کچھ ورچولی کنیکٹ ہے، سب کوارنٹائن ہے. ایک ہی بیماری پوری دنیا میں آ گئی، ایک ہی طرح کی بیماری، ایک ہی طرح کی ویکسین لگاؤ گے تو بچو گے، ورنہ بچو گے بھی نہیں بھائی. سوال کیا ہے؟ ایک ہی نظام ہے. اب اس نظام کے اندر اگر آپ حدود توڑ گئے تو آپ آخری تک پہنچیں گے، ورنہ پھر اس نظام میں پڑھنے پڑنا نہیں. تو اب کیا کریں ذرا محترم؟ اب یہ جو کربلا میں سامنے آیا امام کے، یہ وہی ہے. کون؟ فرعون، ہارون، قارون کے خزانے. قارون کا خزانہ کیا تھا؟ قارون کا نظام تھا نا، اکنومیکل نظام تھا، اقتصادی نظام تھا. اقتصاد کے ذریعے، خزانوں کے ذریعے سے. حامان، شداد کیا ہے؟ دنیا میں جنت. آج ویسٹرن آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ کی دنیا حسین ہونی چاہیے، آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر یہ ہو، آپ کا گاڑی ایسی ہو، آپ کے کپڑے ایسے ہو، آپ کا موبائل ایسا ہو. سب کیا ہے؟ دنیا میں جنت ہو. یہ سارے نظام جمع ہوئے اس ٹائم. اور وہ جو 61 ہجری میں امام کے مقابلے میں آیا وہ انہی کا وارث تھا. تم اس وارث کو بنانے کے چکر میں ہو، اس کو ثابت کرنے کے چکر میں ہو کہ وہ جو ہے وہ رضی اللہ ہے. بھائی ایسا ہے تو پھر تم ہی مبارک ہو، تم اپنے پاس نکلو. ہمارا تو وہ تھا جو السلام علیکہ یا وارث اعظم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. ہم تو جس کو مان رہے ہیں وہ انبیاء کا وارث ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سمجھ میں آیا؟ نظام سے ٹکرایا ہے. دو شہزادوں کی جنگیں نہیں ہیں یہ، ایسی تھی، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا. بہت بڑا معرکہ ہوا کربلا میں، جس کی باز گشت آج آپ کو پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. یہ صرف 61 ہجری کا ہوتا ہے، امام آئے اور امام چلے گئے. چلے جاتے تو یہ ہوتا آج پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں، آپ کے سامنے ہے. دنیا کے سارے سوشل میڈیا حسین 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 کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دے تو خدا اپنا سب کچھ اسے دے دیتا ہے. لیکن آپ کو حل سمجھے یہ معاملہ، اور یہ معاملہ روکا نہیں ہے کہ صرف اس دنیا میں ہوگا. کتنے سال ہوگا؟ 1400 سال تو ہوگا، اور آگے بھی مطلب جب تک دنیا ہے یہ معاملہ چلتا ہے. اور یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا. یہ عالم برزخ میں، وہ عالم جو اس سے الگ ہے. مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ہم؟ برزخ. برزخ یعنی قبر ایک چینج ہی نہیں ہے. جو مومن ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور جس کے عمل اچھا نہیں ہے اس کی قبر جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اس کے اندر. تو یہ چینج کی کچھ نہیں ہے. اصل وہ ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں، قبر بن رہی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کہیں پلاٹ خریدا، یہاں پہ نئی نئی کالونیاں بن رہی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں پلاٹ لے لو، ابھی سستا ہے لے لو، بعد میں آہستہ 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 بناؤں گا. پھر آپ دیوار بناتے ہیں،
چار دیواری، پھر آپ کہتے ہیں چلو دیواریں کھڑی کر دو، پھر آپ کہتے ہیں چلو چھت ڈال لو، کچھ پیسے آ گئے، پھر آہستہ آہستہ پلاسٹر کرا لو، کمرے بنا لو، الیکٹرک کا کام کرا لو، پھر فرنیچر بھجوا دو. جب پورا تیار ہو جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں شفٹ ہو جاؤ. قبر یہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن تیار ہو رہی ہے. جو آپ دن میں کام کرتے ہیں نا صبح شام، وہ ایز اٹ از عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اچھا کام کیا اچھی چیز، غلط کام کیا غلط. جس حالت میں مریں گے قبر ویسی ہو. اچھی حالت میں مرے گا قبر اچھی ہو، برا حالت میں مرے گا. استاد سید دستگیر بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دو دوست تھے، کربلا زیارتوں پہ جا رہے تھے، پرانا زمانہ تھا، کہیں درگیری ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، ایک ہلاک ہو گیا، ایک واپس آ گیا. دوست تھا، اس کے خواب میں آیا، دیکھا کہ اس کی قبر میں کیا حالت ہے. دیکھا کہ قبر بڑی اچھی ہے، ایسا لگ رہا ہے باغ میں ہے. کہا بھی بڑے مزے جو ہے باغ میں. کہاں کہہ رہا ہے جہاں اچھے کام چل رہے تھے تو رستے میں. اور اس نے دیکھا کہ اس نے نا تھوڑی دیر میں اس کو نا تکلیف ہوتی ہے اس کے چہرے پر. تو کہا تکلیف کیسی ہے؟ کہا ایک بچھو ہے جو میرے انگوٹھے کو چپکا ہوا ہے اور وہ مجھے کاٹتا ہے. اور کہا کہ یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا. اتنے باپ، اتنا سب کچھ، ایک بچھو. کہا میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ کہاں اگر کر سکو تو. کہا کیا؟ کہا سر میں اپنے ایک دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا، تو وہ جو پھل کاٹنے والی چاقو ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت تھا. میں نے بغیر پوچھے وہ جیب میں رکھ لیا. چاقو کی کیا قیمت ہوگی؟ مثلاً کیا ہوگی؟ آپ بتائیں کیا ہوگی؟ لیکن رکھ لیا. کہا یہ وہ چاقو ہے جو بچھو بن کی قبر میں مجھے کاٹ رہا ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا میرے گھر جاؤ، میری زوجہ کو کہو کہ فلانی جگہ وہ چاقو رکھا ہوا. وہ جا کے اسے واپس کر کے آؤ اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت تک. اللہ اکبر. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کسی کے ٹھیلے سے گزر رہے پھل والے کے ایسے اٹھایا کھا لیا. وہ بیچارہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بھی کتنے کا ہے؟ وہ جتنے کا بتا رہا اتنے کا تم کھا گئے. پھر کہتے ہیں چلو پیک کرا دو. بھائی جو کھایا تھا اس کو بھی تو حساب میں ڈلواؤ، یا اس سے کم اس سے بولو کہ راضی رہے. عزیزان محترم، آپ گزر رہے ہیں، آپ سائیکل پر ہیں، آپ موٹر سائیکل پر ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، اور آپ نے کسی کی گاڑی پہ لائن مار دی اور آپ دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلے گئے. قیامت والے دن میں لائن کھڑا کرے گا، کھڑا کرے گا. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں تبریز میں، بہت بڑے عالم دین تھے. کہتے ہیں میرے گھر میں جو ہے وہ رینوویشن ہو رہی تھی، کام دوبارہ کروا رہا تھا. تو کچھ مزدور تھے میرے، میں نے دیکھا اس میں ایک مزدور جوان ہے اور بہت ہی کوئی عجیب سا ہے. جب کھانے کا وقت ہوتا ہے سب کھانے پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا کئی دفعہ سے بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا. ایک دن سیڑھی منگوائی کرائے پہ، جو کام کی ضرورت تھی سیڑھی منگوائی. کہا اس کو میں نے بولا واپس کر کر سیڑھی واپس کرنے گیا تو یہ بہت دیر میں واپس آیا. تو میں نے کہا چلو بہانہ مل گیا، میں اس سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ تم اتنی دیر میں کیوں آئے سیڑھی واپس کر؟ جلدی آ گیا. کہا سیڑھی لمبی تھی کافی اور گلی تنگ تھی، دیواریں لوگوں کا حق ہے، اگر سیڑھی ٹکراتی تو میں حق کہاں سے ادا کرتا؟ تو وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام لڑکا. کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہاں 1 گھنٹہ پہلے امام اسی شہر سے تھے. چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتا ہے چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے. وہ کہتا پھر میں گیا اور میں نے جا کے اس کو واپس کیا. حق الناس، کسی کی ماں بہن پر نگاہ کرنا حق الناس سے یاد رکھیے. قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے تو میرا چوتھا امام کہ جن کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں، اللہ صلی علی محمد
چوتھا امام فرماتا ہے نا دعا ابو حمزہ کے اندر، پروردگار دعا ہمارے لیے وہ امام ہے، پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ستاریت یعنی کیا؟ یعنی چھپانے والا۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہا یہاں تو نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، قیامت میں تو ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، ہاتھ خود بولے گا، آنکھیں خود بولے گی، زبان خود بولے گی، میں تو رسوا ہوں گا اگر تو نے نہ بچایا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی، وہ زندگی بہت لمبی ہے جہاں ہم نے رہنا ہے۔ اس لیے تو امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جب ڈوبنے لگے اور عالم برزخ میں آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں ایک نواح خان سے کہ جیسے آپ کی مسجد امام بارگاہ ہے، ایک حسینیہ تھا امام بارگاہ تھی، اور وہاں پہ ایک شخص چائے پلاتا تھا، خادم جو ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں امام حسین کہاں انسان پہنچ گیا، اس کا انتقال ہوا، ہم اس کی قبر پہ گئے، ہم نے کہا کہ اتنی تم نے خدمت کی ہے تو ہمیں آ کے بتاؤ قبر میں حال کیا ہے تمہارا۔ کہتے ہیں وہ خواب میں آیا اور مجھے کہا کہ قبر میں باپ ہے میرے پاس سب کچھ۔ اچھا کہتا ہاں امام نے بڑا کرم کیا ہوا ہے قبرستان سے۔ آپ کو پتا ہے جو مومن کا انتقال دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، کہیں پہ بھی، اس کی روح کو وادی السلام لے کے جایا جاتا ہے۔ جو نجف میں قبرستان ہے نا 8 کلومیٹر پہ ہے، ویسے بھی قبرستان بہت بڑا ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے، اصل تو اس قبرستان کا باطن ہے۔ روحیں وہاں جاتی ہے، سب کی وہیں جاتی ہے جو مومن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے دفنایا گیا تو میں نے دیکھا میرے سرانے خود امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ امام کھڑے ہوئے، کہا مشہدی علی اس کا نام تھا، کہا تم نے بہت خدمت کی ہماری، تم نے بہت خدمت کی ہے ہماری، تو یہ ہم نے تمہیں اسی بدلے سے چھوٹا سا کچھ دیا ہے، اصل تمہیں ہم قیامت میں دیں گے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، چاہے ایک شخص چادر بچھاتا ہو، چاہے جھاڑو لگاتا ہو، چاہے پانی کا گلاس پلاتا ہو، اہمیت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے کہا مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے کے کپ پلائے اپنی زندگی میں، یہ ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا۔ امام کہتے ہیں وہ کیوں رو، ہم نے تمہیں کم دیا ہے؟ کہا نہیں مولا، اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے کم دیا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنا دقیق انتظام رکھتے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک کپ کا حساب رکھیں گے تو میں سب کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا۔ اللہ یعنی امام حسین، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں آ رہا ہوں تو یہ معاملہ بہت آگے تک ہے، بہت آگے تک ہے، اور پھر قیامت اللہ کہاں جانے کا شوق ہو؟ جنت۔ سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے سردار کون ہیں؟ یہی ہے۔ کہاں جائیں گے ان کو چھوڑ کے؟ تو جتنا ان کے قریب آئیں گے احسان محترم اتنا روز قیامت میں ان کے قریب ہوں گے۔ یہی کمال ہے۔ بس بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عزیزان محترم توسل کریں، چھو لیں، یہ در بڑا کریم در ہے، یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، اس سے جڑ کے رہے، بس کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خود یہ فرقہ نہیں دیکھتے، یہ صرف دیکھتے کہ ہم سے محبت کرتا ہے بس۔ آخری وقت تک امام حسین سامنے والوں کو ہدایت دیتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور آئے اور علیہ السلام ہو گئے۔
آج بھی وقت امام کو ایک ہوم کا انتظار ہے. کیوں امام حسین کو اتنا پکارا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو آخری آئے گا، آخری، وہ دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کیا کہے گا؟ یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. میں حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. اس ایک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اس ایک کے لیے اپنے آپ کو متحد کریں، اتحاد کریں. اور ابھی جو نظام ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک آئے گا. اس ایک کو ہم سب کی ضرورت ہے. اپنی قدر کو پہچانے، خاص طور پہ جوان. امام کو کوئی بھی کہیں یاد کرے، امام اسے جانتے ہیں. امام خود کہتے ہیں ہمارے پاس ہفتے میں 2 دفعہ تمہارے اعمال آتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو امام کو پکاریں، امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. بس بہت شکریہ، آپ نے بڑے حسن سماعت کا مظاہرہ کیا. ایک وہ بھی ہے جو کربلا میں بچ گیا. کتنا سخت ہے ایک امام کے لیے جس سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے، بیٹا خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ غربت سید السجاد. مولا امامت کا سوال بھی پوچھا گیا تو کیا پوچھا گیا؟ خیموں میں چل کے مر جائیں. یقیناً سخت ہے، آسان نہیں ہے. عزیزان محترم، مصائب انسان پڑھ نہیں سکتا. امام 35 سے 40 سال گریا کرتے رہے. سید الساجدین اتنا گریا کہا مولا بس کر دے. کتنا گریا کریں؟ کربلا کو بہت سال ہو گئے. پانی دیا جائے تو گریا، کھانا ہو تو گریا. بستر پہ سوتے نہیں ہیں، زمین پہ سوتے ہیں. مولا کیوں؟ کہا جس کے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کرنا، وہ کیسے یہ سب کرے؟ ہاں زیادہ آسان نہیں ہے. حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا. حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن کتنا گریا کیا؟ آنکھیں سے بہہ ہو گیا. یہاں امام کہتے ہیں میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو. 18 یوسف، اور یوسف بھی کیسے تھے؟ علی اکبر جیسا جوان. اللہ جب کسی کا بھائی کا انتقال ہو جائے، خدا آپ کے بھائیوں کو حفاظت رکھے، سلامت رہے. کسی کے بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے، بھائی کا، اس کے دوست اس کے بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، گر نہ جائے، بھائی بیچارے کا انتقال ہو جائے. اور اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو دوست جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حال میں نہیں ہوتا، باپ چلا گیا. یہاں 18، اور ایسے بھی نہیں گئے. کسی کو برچھی لگی، کسی کو تیر ایسے لگا کہ نہر ہو گیا. چچا عباس کے بازو کٹے، قاسم کے بدن پہ دوڑے دوڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسان تھا سید الساجدین کے لیے بہت سارا. 11 محرم کو اس کاروان کو جب گزارا ہے نا اسیر کر کے، اب وہ شان و شوکت تو نہیں جو مدینہ سے یہ کاروان سوار ہوا. اب نہ سوار کرنے والا علی اکبر ہے، نہ پکڑنے
پڑھنے والا حضرت عباس ہے، تو جانے وہ علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب سال میں جب گزارا گیا نا مقتل، مقتل کیا ہے؟ گلستان زہرا کے پھول بکھرے پڑے ہیں، یہ ہے مقتل۔ جب گزارا گیا نا تو استاد فاطمی یہاں بیان کرتے ہیں کہ اپنے بابا کے بدن کو جب امام سجاد نے دیکھا ہے نا، بدن سے روح نکل جاتی۔ کیوں؟ بدن ایسا تھا۔ کیا تھا بدن میں ایسا؟ حضرت محترم اگر کچھ بیان ہو سکا تو صرف اتنا، وہ جو کرتا تھا نا، اس کرتے پہ کہتے ہیں 100 نشان تھے۔ اس کرتے کم سے کم ہے، اس کرتے پہ 100 نشان تھے۔ بدن پہ کتنے نشان تھے؟ تیر، تلواریں، پتھر، نیزے، لکڑیاں۔ میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ اور سر پہ، تن پہ سر نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں پامال کر چکی ہیں۔ اب جب دیکھا نا واہ واہ روح نکلتی، حضرت زینب نے نیچے گرا دیا اپنے آپ۔ یا رسول اللہ، آزل حسین، یہ حسین کہ جس کا بدن خون میں غلطیتا ہے اور کربلا کی ہوائیں بدن سے اڑتی بھی جا رہی۔ وہ بچی جو رات کو سینے میں سوتی تھی، وہ کہتی ہے پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ مظلومیت حسین۔ ہاں دلالہ محترم، جب 3 دن بعد اجازت امامت سے میرا امام پہنچا ہے نا، بس آخری لمحے دلالہ محترم، بس چل تھوڑی دیر کے لیے، جب پہنچا ہے نا مولا، جب بنی اسد کی لوگ دفنا رہے ہیں، اب کسی کو تو نہیں پتا کہ کون سا بدن کس کا بدن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سر تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ جوان آیا ہے نا، اب یہ لوگوں کو نہیں پتا امام ہے، ایک ایک کر کے یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ ایک بدن پہ آیا، کہاں چلے جاؤ، امام کا بدن امام ہی دفنائے گا۔ بس عزیزان محترم برداشت کر سکے تو سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے بابا کا بدن اٹھایا نہیں، اٹھایا نہیں۔ کیسے اٹھاتے؟ بوری میں سمیٹا، بدن اتنا لے ہو چکا تھا، سمیٹا، قبر کے اندر رکھا، کہا کربلا کی مٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، حسین تیرے درمیان میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم آپ نے بھی دفنایا ہوگا، دفناتے ہوں گے، خدا آپ کے لوگوں کو سالم رکھے۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کفن کا بند کھولو، یہاں تو کفن نہیں، سر کو قبلہ رخ کرو، یہاں تو سر نہیں۔ اب کیا کرے یہ مظلوم؟ جھکا، کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا، وہ جگہ جہاں ماں نے وصیت کی تھی، ہاں قبر دفنائی، بس قبر دفنائی، لکھا حاضل علی ابن الحسین ابن علی قتلات شام، جسے پیاسا مارا گیا۔ لوگ کہتے ہیں امام دفنا کر کچھ تیلوں کو، کچھ نیزوں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر